اللہ کے رسول ہلاکت الاموال، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے ہیں، قحط کی وجہ سے جانور بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں کہیں بھی بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مسجد نبوی کے اور سلا پہاڑ کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ ہمیں سلا پہاڑ نظر آ رہا تھا کہ وہاں تک نظر جاتی ہے، کوئی بادل نہیں ہے۔ سلا پہاڑ کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا بدلی کا ٹکڑا نکلا ہے اور وہ آیا ہے اور آ کر مدینے کے اوپر پھیل گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر ہی تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ ہم پر بارش برسا دے، اللہ ہم پر بارش برسا دے، اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہی تھے کہ یہ بادل جو چھوٹے سے ٹکڑے کی صورت میں آیا اور مدینے کی پوری بستی پر پھیل گیا اور بارش برسانا شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجد کے ممبر پر ہی کھڑے تھے اور مسجد نبوی کی چھت یہ کھجور کے پتوں کی ٹہنیوں کی تھی اور مسجد کی چھت بہنا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرات ہم نے دیکھے، بارش برسی، اور ہم مسجد سے نکل کر جمعے کے بعد بارش کے پانی میں چلتے ہوئے گھر پہنچے اور مسلسل بارش ہوئی۔ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی اور مدینہ پورا جل تھل ہو گیا۔ اگلا جمعہ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہی آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، بارش کی کثرت کی وجہ سے مکانات گر رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بارش کو روک لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والضراب والجبال والاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ ہمارے آس پاس بارش برسا، ہم پہ بارش نہ برسا، ہم سے بارش کو روک لے۔ اے اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بارش برسا، ریت کے ٹیلوں پر بارش برسا، وادیوں میں بارش برسا اور درختوں کی چوٹیوں پر بارش برسا، جنگلات میں بارش برسا، اللہ ہم پہ بارش نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم مسجد سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے، بارش رک گئی ہے اور مدینہ ایسے دھلا دھلا نظر آتا ہے کہ جیسے تاج میں لگا ہوا موتی چمکتا ہے، مدینہ اس طرح چمک رہا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ایک موقع ایسا آیا کہ قحط سالی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر بڑے عاجزی کے ساتھ مدینے کی بستی سے باہر نکلے اور باہر جا کر آپ نے دعائے استسقاء کی، صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھائی اور یہ طریقہ بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت سارے لوگ پرانے کپڑے پہن کے عاجزی انکساری والی فقیرانہ حالت بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور باہر کھلے میدان میں نکل کر وہ دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الاستسقاء، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اپنی امت کو طریقہ سکھایا اور اللہ رب العالمین نے بارش برسائی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ عقیدے کے اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بات سمجھائی جو کہ اس وقت جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ تھا، نظریہ تھا۔ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو اس نظریے سے باز رہنے کی تلقین کی کہ تمہارا وہ عقیدہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں، رات کو بارش برسی،
صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی یہ عادت تھی کہ اگر کسی چیز کا پتہ بھی ہوتا، معلوم بھی ہوتا، تو پھر بھی کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بیان کرتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اصبح عبادی مؤمن و کافر بی، صبح کی ہے میرے بندوں میں سے کچھ نے مجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور کچھ لوگوں نے میرا کفر کرتے ہوئے۔ آج صبح کچھ بندے مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور کچھ لوگ وہ میرا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہوئے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جس نے یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ، ہم پر بارش برسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، ان کا تو مجھ پر ایمان ہے، اور جنہوں نے یہ کہا مطرنا بنوع قضا و قضا، ہم پر بارش برسی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے، فرمایا ان کا ستاروں پر ایمان ہے اور میرا انہوں نے کفر کیا۔ تو جاہلیت کے لوگوں کا یہ نظریہ تھا، یہ عقیدہ تھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برستی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برستی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، بارش برسانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے۔ اور پھر جب بجلی کڑکتی تھی اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ذرا غور و فکر کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ جب بجلی کڑکتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے غضب اور غصے کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، ہمیں تباہ نہ کرنا، اور اپنے عذاب کے ساتھ ہمیں فناہ نہ کرنا، بلکہ اس سے پہلے تو ہمیں عافیت عطا فرما دے۔ یہ بجلی کڑکنے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب بادل آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، بادلوں کو دیکھ کر، گھٹا کو دیکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ گھر میں بیٹھتے نہیں، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر آتے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، لوگ تو جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش برسے گی، اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کیا تو نے قوم عاد کا واقعہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ یہ جو بادل آ رہا ہے یہ ان پر بارش برسائے گا، لیکن اس بادل نے ان پر بارش کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب برسایا۔ تو مجھے بھی یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں ان بادلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانیاں بیان فرمائی ہیں۔ بارش کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اذان میں یہ الفاظ کہے الا صلوا فی الرحال، کہ نماز گھر میں ہی پڑھ لو۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور مؤذن اذان دے رہا تھا۔ جب بارش کا موسم تھا اور بارش کی وجہ سے راستوں کے اندر کیچڑ تھا، مؤذن جب یہاں پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ اور آگے حی علی الصلاۃ کہنا تھا، ابن عباس نے کہا قولوا الا صلوا فی الرحال، کہو کہ نماز گھروں میں ہی پڑھ لو۔ جو لوگ مسجد میں موجود تھے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑے حیران ہو کر دیکھ رہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے جمعہ فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے اس کی رخصت دی ہے، اور جیسا میں نے مؤذن کو کہا ہے ایسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ تو جس سے یہ پتہ چلا اگر بارش کی وجہ سے یا راستے کی خرابی کی وجہ سے اگر کوئی شخص جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکا تو اس کے لیے رخصت ہے، اور پھر وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اور یہ بات مسئلے کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، اگر کسی بھی شخص کا جمعہ جو ہے وہ مس ہو جائے، وہ جمعے کی نماز میں شریک نہ ہو سکے، تو اسے پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، وہ ظہر کی 4 رکعتیں نماز ادا کرے گا۔ اور بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کر کے بھی ادا کیا ہے۔ تو یہ حالات کے اعتبار سے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، آسانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔